صدائے حریت جموں کشمیر آپ سے مخاطب ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کے انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آواز بلند کرنے پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ برائے انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس واچ کی سراہنا کی ہے۔ حریت ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ فوجی جماع والا علاقہ ہے، جہاں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کی زندگیاں اجیرن بنا رکھی ہیں۔ کوریا کے معروف انگریزی روزنامہ کوریا ٹائمز نے کشمیریوں کے انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پامالیاں نہ صرف بہت کم رپورٹ ہوتی ہیں بلکہ عالمی برادری کا رد عمل بھی بہت کمزور ہے۔ ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر غلام نبی فائی نے عالمی طاقتوں پر دیرینہ تنازع کشمیر کے حل میں مدد کے لیے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی خاموشی سے بھارتی فوج کو بدترین ظلم و تشدد کی کھلی چھوٹ ملی ہے۔ پاک کشمیر سالیڈیرٹی کونسل نے تنازع کشمیر کے حوالے سے ایک واضح موقف اپنانے پر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ کونسل نے مظفر آباد میں خصوصی اجلاس میں ملکی دفاع اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے افواج پاکستان کی کوششوں اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج آزادی کشمیر کی ضامن ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت کو تبدیل کرنے کے لیے مودی حکومت کی طرف سے کیے گئے یک طرفہ اقدامات کے پیش نظر کشمیری عوام میں مقبوضہ علاقے میں بھارت کو اس کے مذموم عزائم پر مکمل عمل درآمد سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کرنے کا احساس تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے تمام مذاہب اور برادریوں سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں سے انٹرویوز اور ان کے رد عمل کی بنیاد پر مرتب کی گئی ایک سروے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت کو کسی بھی صورت میں مقبوضہ علاقے کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ افواج پاکستان کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوم دفاعی پاکستان کے موقع پہ پاکستانی قوم کی بھرپور ترجمانی کرتے ہوئے پھر ایک بار کشمیری عوام کو یقین دلایا کہ پاکستان کشمیری عوام کو ہندوتوا دہشت گردی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا، بلکہ کشمیریوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ ہمارے دل مقبوضہ کشمیر میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی تکلیفوں، مصیبتوں اور بڑھتی ہوئی مشکلات کی وجہ سے نہایت بے چین ہے۔ آج کا کشمیر ہندوتوا کی پیروکار ہندوستانی حکومت کے ظلم و ستم کا شکار بن چکا ہے۔ ریاستی دہشت گردی اپنے عروج پر ہے، کشمیری خون ارزاں ہو چکا ہے اور ظلم کی آگ میں جل رہا ہے۔ میں آج آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک اس کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق نہیں ہو جاتا۔ موجودہ ہندوستانی قیادت نے مذہبی جنونیت، تنگ نظری، نفرت، تعصب اور طاقت کے زوم میں کشمیریوں کے حقوق پر جو حملہ کیا ہے وہ بلا شبہ ہمارے اور پوری عالمی انسانیت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ کشمیریوں کے بے بس عوام کی تکالیف اور آئے روز کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں انسانی ضمیر کے لیے لمحہ فکریاں ہیں۔ میں آج کے دن کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی کشمیریوں کو تنہا اور حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا۔ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے دل ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ کشمیریوں پر ظلم ہمارے صبر کی آزمائش ہے۔ پاکستان کے بہادر عوام افواج اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ہم آخری گولی، آخری سپاہی اور آخری سانس تک اپنا فرض ادا کریں گے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف کے اس واضح اور دو ٹوک اعلان نے جہاں ہندوتوا کے علمبرداروں کو صدمے سے دوچار کر دیا ہے، وہاں ہندوتوا دہشت گردی کے خلاف صف آرا کشمیریوں کے حوصلوں کو جلا بخشی ہے۔